من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا وطبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے موقر علماء حضرات وہ ہمارے اکابر بزرگ اور علماء کرام اور حفاظ عظام، اسی طریقے سے ہمارے پردھان صاحب اور دیگر حضرات جو ہماری اسٹیج میں ہیں، اور جتنے لوگ سامعین ہیں، سب کو میرے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروگرام جو ہوا ہے آپ کے چوراپٹی میں، ہمارے عزیز مولانا عبدالمالک صاحب دامت برکاتہم، وہ مولانا اکرام الحق صاحب وغیرہ، انہوں نے اچانک یہ پروگرام رکھا۔ اس کا مقصد بہت اونچا مقصد ہے، لیکن ہماری اب تک سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اس کا مقصد جو اونچا مقصد ہے کیا مقصد ہے۔ اگر سارے لوگ آ کر اسٹیج میں بیٹھیں تو ان کو سمجھایا جائے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اکثر لوگ دکانوں میں، راستوں میں گھوم رہے ہیں۔ اگر محبت سے، عقیدت سے سب کو بولا جائے، اور اگر میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، سارے حضرات اگر سن رہے ہیں، سب کوئی اگر اندر آ جائیں، جب سامنے میں لوگ ہوتے ہیں تو بات اثر بھی کر جاتی ہے۔ اس کا بہت ہی اونچا مقصد ہے۔ دوست بزرگوں، یہ جلسہ عام جلسہ نہیں ہے، یہ عام جلسہ نہیں ہے۔ ابھی جو ایک ہستی ہمارے یہاں پہنچی ہوئی ہے، یہ اتنے ہمارے جمعیت کے اتنے اکابرین میں شامل ہیں، وہ بہت بڑے اکابرین میں شامل ہیں۔ حضرت مولانا آج سے نہیں، ہم لوگ اس وقت چھوٹے تھے، بچپن ہی سے حضرت جو ہے جمعیت کا کام میں لگے ہیں۔ اور جمعیت کا مقصد کیا ہے وہ ساری باتیں آپ لوگوں کو سمجھائیں گے کہ جمعیت کسے بولتے ہیں اور یہ جمعیت کیا چیز ہے۔ ہم لوگ تو ابھی جمعیت کو سمجھے نہیں ہیں۔ یہ جماعت کیسی جماعت ہے، یہ کب یہ جماعت قائم ہوئی تھی، ہمارے ہندوستان میں یہ جماعت جو آئی ہے اس وقت جو کام کر رہی ہے، اس کا کام کیا ہے، کتنا اونچا کام ہے، کتنا بڑا کام ہے۔ یہ جمعیت اگر آج ہمارے ہندوستان میں نہیں ہوتی تو ہمارا معلوم نہیں کیا حال ہو جاتا۔ ہم کہاں رہتے، کس جگہ رہتے، ہمارے سر میں ٹوپی بھی نہیں رہتی، ہمارے چہرے میں داڑھی بھی نہیں رہنے دیتا۔ یعنی یہ جماعت اتنی بڑی کام کر رہی ہے۔ یہ جمعیت کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کو آپ لوگوں کو سمجھائیں گے۔ ابھی سارے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ باہر نہ گھوم کر کے یہاں اندر آ کر بیٹھیں، سامنے میں بیٹھیں گے، چہرہ نظر آئے گا
دیکھو علماء کا چہرہ دیکھنا بھی ثواب ہے. کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ علماء سے سلام کیے تھے؟ کبھی کسی عالم کو سلام کیا تھا؟ کسی عالم سے مصافحہ کیا تھا؟ کسی عالم کا چہرہ دیکھا تھا؟ یہ بھی سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ بہانہ سے مغفرت کر دیں گے لوگوں کی. اس لیے سارے حضرات یہاں اندر آ جائیں، باہر دکانوں میں نہ گھوم کر کے یہاں بیٹھیں، اور انشاءاللہ جو بھی دین کی بات ہوگی، یہ اصل میں آج جو ہمارے گھروں میں، ہمارے بازار میں، ہمارے چلنے پھرنے میں ہمارا جو ایک معاشرہ ہے، معاشرہ سمجھتے ہیں بھائی؟ معاشرہ یعنی زندگی گزارنا. ہم کیسے زندگی گزاریں گے، کیسے چلیں گے، کیسے ہم کو کھانا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے لوگوں سے ملنا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے جاگنا ہے، اور ہماری عورتوں میں کیا کیا انتظام ہونا چاہیے، کس طرح چلنا چاہیے. ہماری عورتیں آج بازار میں کھلے طور پر گھوم رہی ہیں، آفسوں میں جاتی ہیں، کس طرح سے جانا چاہیے، ان کے لیے پردے کا انتظام ہونا، یہ ساری چیزیں ابھی آپ کے سامنے میں آئے گی کھل کر. ابھی حضرت ہمارے بیان فرمائیں گے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے کہ پہلے آپ بات کو سمجھیں کہ ہمارا آج معاشرہ جو بگڑا ہوا ہے، ہم جو آج یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم کو کیسے زندگی گزارنا چاہیے، لوگوں سے کیسے ملنا جلنا چاہیے، بات کیسی ہونی چاہیے، آپس میں ہمارا میل جول کیسے ہونا چاہیے، ان چیزوں کو بھی آپ کو اور ہم کو سمجھنا ہے. اور یہ ساری چیزیں آپ کو ابھی آپ کے سامنے میں آئے گی، اور آپ لوگ اگر دھیان سے سنیں گے، عمل کریں گے عمل کی نیت سے، تو انشاءاللہ یہیں سے آپ کا اور ہمارا نقشہ بدل جائے گا، ہماری زندگی کا نقشہ بدل جائے گا. یہ جلسہ رکھا ہی گیا ہے اصلاح معاشرہ کا عنوان سے کہ ہماری زندگی میں رہن سہن کیسی ہونی چاہیے، اس کی اصلاح، اس کی درستگی، وہ صحیح طریقے سے ہم کو چلنے کا طریقہ وہ معلوم ہوگا کیسے چلنا چاہیے. آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کیسے ملتے تھے، رشتے کو کیسے جوڑتے تھے، ان چیزوں کو بھی سننا معلوم کرنا ہے ہم کو. ہم تو اللہ کے نبی کو ماننے والے ہیں، ہماری شریعت قرآن ہے، اور قرآن نبی پر اترا ہے، اور نبی نے ہمیں طریقہ بتلایا کہ کیسے ملنا چاہیے، کیسے رشتہ داری کرنا چاہیے، کیسے تعلق جوڑنا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سل من قطعک، کہ تم رشتہ کو جوڑو ایسے لوگوں سے جو تم سے رشتہ کو توڑ دیتا ہے. یعنی اپنے آپ کو ان کے پاس جا کر، جو آدمی کہ ہم سے نفرت کر رہا ہے، ہماری رشتہ داری کو ختم کر رہا ہے، توڑ رہا ہے، وہاں جا کر ہم کو جوڑنے کا حکم دیا گیا. وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور فرمایا کہ جو آدمی تم پر ظلم کرتا ہے، بار بار ظلم کرتا ہے، تم اس کو معاف کرتے جاؤ. یعنی ظلم کا بدلہ لینے کے لیے منع کیا کہ بدلہ نہیں لینا ہے، معاف کرتے جانا ہے. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو آدمی تم سے برے طریقے سے پیش آتا ہے، اچھا طریقے سے پیش نہیں آتا ہے، آقا مولا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں کہ تم اس سے اچھے سلوک کے ساتھ پیش آؤ، تم اس کو سلام کرو. اگر وہ تم کو گالی دیتا ہے تم اس کو سلام کرو. گالی کا جواب گالی سے نہ دینا، گالی کا جواب سلام سے دینا. یہ حکم ہے. رشتہ کو جوڑنے کے لیے کہا گیا جو آدمی توڑتا ہے، اور کوئی آدمی ظلم کرتا ہے تو اس کو معاف کرنے کے لیے کہا گیا. کوئی آدمی اگر بری طریقے سے پیش آتا ہے، بد سلوکی سے پیش آتا ہے، تو آپ کو اچھے سلوک کے ساتھ
پیش آنے کے لیے کہا گیا کہ آپ اس کو گالی کا بدلہ گالی نہ دو، برائی کا بدلہ برائی نہ دو، برائی کو اچھائی سے بدلو، یہ طریقہ بتلایا۔ تو ہم نبی کے طریقے پر چلیں گے، عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری اصلاح ہوگی، ہماری زندگی سنور جائے گی، ہم اچھی طریقے سے دنیا میں بھی رہیں گے اور آخرت میں بھی جو ہے اللہ تعالی ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ دوست بزرگوں، آج ہمارا معاشرہ اتنا بگڑا ہوا ہے کہ ہمیں راستے میں چلنا مشکل ہوتا ہے۔ ابھی ہم آ رہے تھے موٹر سائیکل سے، راستے میں عورتوں کا ہجوم ہے، یہ دکانیں لگی ہوئی ہیں، دکان میں عورتیں بھری ہوئی ہیں، یہ کیوں ہے؟ اس بیچاری کو نہیں معلوم ہے، اس کو نہیں معلوم ہے کہ کیسے رہنا چاہیے، کیسے چلنا چاہیے۔ اگر ہم ان کو بتائیں کہ عورتوں کو باہر نکلنا منع ہے، اگر کہیں ضرورت سے جائے تو بڑے پردے کے ساتھ جائے، پردے کا لحاظ کرے اور کسی غیر محرم کے سامنے چہرہ نہ دکھائے، کسی غیر محرم کے سامنے چلے نہیں، اگر ان چیزوں کو ہم بتائیں گے تو ان کے سمجھ میں آئے گی۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا وصیت کیے تھے کہ میرا جنازہ بھی کوئی غیر محرم آدمی نہ لے کے جائے۔ جنازہ ان کو تو آدمی دیکھنا درکنار، جنازہ بھی غیر محرم آدمی نہ لے کے جائے۔ رات کو لے گئے، اٹھا کر کے وہ اپنے لوگ لے گئے۔ کتنا پردے کے ساتھ پردہ کرنے کی ضرورت ہے، آپ اندازہ لگاؤ۔ ہماری عورتوں کو کتنا پردہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بے پردہ ہو کر چل رہی ہے، یہ ہمارا قصور ہے، یہ ان عورتوں کا قصور نہیں ہے، وہ بیچاری جانتی نہیں ہے۔ اس کو سکھانا ہوگا، بتانا ہوگا کہ آپ کو کیسے چلنا ہے۔